جو رزق حلال مشکل سے کمایا ہو اس کے بارے میں بتا دیں۔ رزق حلال کا رزق حرام والے کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا۔ ایک بات تو یہ ہے، جس نے مشکل سے رزق حلال کمایا اور آسانی سے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا تو اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ جب آپ نے مشکل سے کمایا اور اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا تو آپ تو آسان ہو گئے۔ جو نہیں چھوڑے گا اس سے چھڑا دیا جائے گا۔ آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں اور آسان انداز میں بتا رہا ہوں کہ اول زندگی میں آپ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس میں لطف آتا رہا ہے، اور اب آپ بے لطف مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو اب آپ وہ واقعہ واپس کریں۔ کمانے میں جو لطف تھا وہ اب خرچ کرنے میں حاصل کرو۔ کبھی کمانے میں لطف ہوتا ہے، لیکن اب وہ وقت گزر گیا، اب اور زمانہ آ گیا۔ اب اس سے برعکس دیکھو اور یہ سفر کر کے دیکھو۔ آپ کی نگاہ میں پیسہ اب بے جان ہو کے رہ گیا ہے۔ پیسے سے جو کچھ خریدنا تھا وہ آپ نے خرید لیا۔ اب یہ بے جان چیز آپ کو بے جان بنا دے گی۔ آپ اس میں جان ڈالیں، کیسے؟ دے دو، اور ان لوگوں کی قدر کرو جو تمہارے پاس آ کے سوال کرتے ہیں۔ ایک سائل کسی آدمی کے پاس گیا تو اس نے کہا مجھے فرصت نہیں ہے، پھر کسی وقت آنا۔ سائل نے کہا ہم کتنی مشکل سے آتے ہیں اور تیرے جیسے کو سخی بنانے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس بات کی قدر کر کہ تجھ جیسے بخیل کو ہم سخی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ جس کی ساری زندگی بخیل ہونے میں گزری ہو اس کو سخی بننے کا موقع ہے، تو اس سائل کو دے دو۔ سخی حبیب اللہ ہوتا ہے، کاسب بھی حبیب اللہ ہے۔ کاسب کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کام کی ایمانداری یہ ہے کہ اپنے کام پر اپنی زندگی نثار کر دو۔ بیلنسڈ لائف بڑے خطرے میں ہے، یعنی یہ جو آپ کی سماجی لائف ہے، اس میں تھوڑا سا جھوٹ، تھوڑا سا سچ، یہ کرو وہ کرو، ادھر جاؤ ادھر آؤ، یہ جو لائف ہے ماڈرن، سوشل، کلچرڈ، بیلنسڈ، یہ خطرے میں ہے۔ یہ آپ کی سویلائزڈ، مہذب لائف خطرے میں ہے۔ آپ ایک راہ اختیار کریں، یا یہ یا پھر وہ۔ آپ درمیان میں تھک گئے ہیں، آپ پر آپ کا اپنا بوجھ ہے، اپنے راستے کی آپ خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، خود ہی ظالم اور خود ہی مظلوم۔ آپ کو میں راز کی بات بتاتا ہوں۔ آپ ساری عمر کتابیں پڑھتے جائیں، عبادت کرتے جائیں تو زندگی عابد کسی گزرے گی، مگر آپ محرم راز نہیں ہوں گے۔ عابد ہو جانا آسان ہے، حاجی ہو جانا آسان ہے، پارسائی آسان ہے، مگر آشنائی مشکل ہے۔ کبھی زندگی کے صحرا میں جب تنہائی کا احساس بڑھ جائے اور کبھی آپ کو خیال آ جائے کہ آشنائی ہونی چاہیے، تو آپ اپنے ایسٹس کو آشنائی میں کنورٹ کرنا۔ سب سامان، میز، کرسی، کتابوں سمیت، علم سمیت ہر چیز دریاب ورد، پھر آشنائی ملے گی۔ جو چیز آپ نے ریزرو رکھی ہوئی ہے اس کو نکال دیں، خود بخود آشنائی مل جائے گی۔ آپ صرف اپنا انداز بدل لیں۔ ایک مقام پر آپ کا حاصل ہی آپ کی محرومی ہے تو محروم ہو جاؤ تاکہ کچھ حاصل ہو۔ یہ آسان راستہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ What you have made of yourself، اپنے آپ کو کیا بنایا آپ نے۔ بڑے محل کے اندر ایک بے کسی کی زندگی بنا کے رکھ دی آپ نے سماج کے اندر اپنی لائف کا ایک پورا سٹرکچر بنایا ہے، اور اگر کسی آنے والے وقت میں یہ سماج پریزرو نہیں ہوتا تو ہمیں افسوس ہوگا کہ آپ بھی نہیں رہیں گے، اپنے شعور کے باوجود نہیں رہیں گے۔ آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فرض کے اوپر زندگی گزارتے ہیں اور فرش کے نیچے ہماری حقیقت رہتی ہے۔ خالی مٹی آپ جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں اور روز جانتے ہیں۔ اب زندگی میں کون سا واقعہ رہ گیا ہے کہ ابھی چند سال اور رہ گئے ہیں، ابھی کھیل لیں، بس کافی ہو گیا۔ اس لیے آپ کی کمائی ہوئی چیز ہی آپ کی کمائی بنے گی، جو اللہ کی راہ میں نثار کر کے بنے گی۔ میری کائنات نثار ہو کبھی میرے اجڑے وطن میں آ، تو جو آشیاں آپ بنا رہے ہیں اسے برق کو پیش کر دو۔ اگر کبھی اتفاقاً اللہ کریم آپ کو مل جائیں تو اگر آپ نے اللہ سے کچھ مانگا تو ناکام ہو گئے۔ جو کہے گا کہ میں پیش کرنے کے لیے رکھتا ہوں 2 سجدے اور 1 جان، تو وہ کامیاب ہے۔ یہ نہ کہنا کہ یا اللہ ہمارے 2-4 کام کر دے، اس طرح ناکام ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے۔ اللہ کو اگر عبادت پیش کرنی ہے تو یہ تو فرشتے بھی کر رہے ہیں،
آپ اس سے جو چیز مانگتے ہیں وہ اس کو پیش کریں۔ وہ تو ایسا اللہ ہے کہ آپ کو سینکڑوں روپے دیتا ہے اور پھر صرف 2.5 روپے مانگتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ آپ کو سخی بنانے والے نے آپ کے مال میں سے تھوڑا سا سوال کیا ہے، وہ جانتا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ 100 روپے دینے کے بعد 2.5 روپے مانگتا ہے تو وہ بھی آپ پورا نہیں کرتے۔ اس طرح آپ اللہ کی راہ تلاش کر رہے ہیں۔ جس نے آپ کو اللہ کی راہ بتائی ہے ان کے پاس زکوٰۃ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ انہوں نے پیسہ ہی نہیں رکھا۔ اندازہ لگاؤ کہ وہ کائنات کے مالک ہیں۔ اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فاقہ ہے۔ یہ کیا فاقہ ہے؟ کیا اللہ اپنے پیغمبر کو فاقہ دے سکتا ہے؟ نہ، یہ صرف راستہ اختیار کیا ہے۔ بلند مقصد ہے، بلند زندگی ہے اور مشکل حالات میں بسر ہو رہی ہے۔ یہ پیغمبر کا کمال ہوتا ہے۔ ان کے مقاصد بلند اور زندگی ایک انسان جیسی۔ انہوں نے زندگی میں عروج نہیں رکھا، زندگی اپنے چھوٹے فالوور کے برابر رکھی ہے۔ بادشاہوں میں سلطان ہیں اور مسکینوں میں مسکین ہو کے بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کا کمال ہے۔ ایک صحابی مکان بنا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں کا ہے۔ شام کو وہ صحابی مسجد میں گئے، سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی حیران ہوئے اور باقیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے مکان کے پاس سے گزرے تھے تو پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے۔ وہ صحابی جا کے مکان گرا آئے، واپس آ کے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو، ہم تو نکلنے والے لوگ ہیں۔ یہاں کچا ایمان پکے مکان میں اکثر رہتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بچوں کو رہنا ہے تو آپ بچوں کا خیال رکھو، لیکن چھوڑنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ پیسے کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا لو۔ عبادت کر رہے ہو تو عبادت کرتے ہی جانا۔ اپنی زندگی میں کوئی انوکھا کام کرو تو انوکھا راز ہی ملے گا، ورنہ تو نتیجہ نکلا پڑا ہے کہ آپ بے کیف ہو جائیں گے۔